لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. حج کے فضائل اور اس کے احکام میں قرآن پاک کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو. اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں. حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے. اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز نے سنا. دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں. یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے. جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی وہ اس آواز سے بہرور ہوا اور لبیک کہی. حج در حقیقت دو منظروں کا نمونہ ہے. اس کی ہر چیز میں دو حقیقتیں پنہاں ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں لاکھوں مصلحتیں اور حکمتیں ایسی ہیں کہ جن تک ہر شخص کے خیال کی بھی رسائی نہیں ہوتی، لیکن بعض مسالے ایسی کھلی ہوئی اور ظاہر ہوتی ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں آ جاتی ہیں. اسی طرح حج کے ہر رکن میں بہت سی مسالے تو ایسی ہیں جن تک ذہن کی رسائی بھی نہیں، لیکن دو چیزیں اس کے ہر رکن اور ہر جز میں بالکل عیاں ہیں. ایک یہ سفر نمونہ ہے موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات کا. دوسرا نمونہ ہے عشق اور محبت کے اظہار کا اور روح کو حقیقی عشق اور حقیقی محبت سے رنگنے کا. پہلا نمونہ موت اور اس کے ماں بعد کا منظر ہے کہ آدمی جس وقت گھر سے چلتا ہے سب عزیز و اقارب، گھر بار، وطن احباب کو یک لخت چھوڑ کر دوسرے ملک گویا دوسرے عالم کا سفر اختیار کرتا ہے. جن چیزوں کے ساتھ دل مشغول تھا، گھر بار، کھیتی، باغ، دوست و احباب کی مجلسیں، سب ہی اس وقت چھوٹ رہی ہیں. جیسا کہ مرنے کے بعد سب کو بیک وقت خیرباد کہنا پڑتا ہے، حج کو روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور و فکر اور قابل عبرت ہے. جیسا کہ آج عارضی مدت کے لیے یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے، جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹنے والی ہیں. اس کے بعد سواری پر سوار ہونا اگر عبرت اور غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جنازہ پر سوار ہو کر چل دینے کی یاد تازہ کرتا ہے. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہر قدم پر وطن اور احباب سے دوری اور جدائی بڑھتی رہتی ہے، اور جنازہ اٹھانے والے بھی ہر قدم پر سب اعزاء و گھر بار، ساز و سامان سے دور لے جاتے ہیں. کچھ لوگ ضرور جنازے کی نماز تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ قبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے تک بھی ساتھ دیتے ہیں. یہ سارے منظر حاجی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں. کچھ اسٹیشن تک تکلیف فرما لیتے ہیں، کچھ لوگ گھر ہی سے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، اور کچھ بہت ہی خواص ہوتے ہیں جو آگے جہاز تک بھی پہنچا دیتے ہیں. جہاز اور قبر جانے والے صرف وہی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں جو اس عالم تک ساتھ دینے والے ہوں، چاہے وہ عزیز و اقارب ہوں یا مال و متاع ہو. ان میں سے بعض رفیق سفر ایسے مخلص، غم گسار، راحت رساں ہوں گے جو ہر قدم پر راحت پہنچاتے ہیں، اور بعض رفیق سفر ایسے بدخلق، کج مزاج، ضدی اور جھگڑالو ہوتے ہیں جو سفر کی ہر منزل میں بجائے راحت کے اور مصیبت کا سبب بنتے ہیں. بعینی ہی یہی ساری صورت آخرت کے سفر میں پیش آتی ہے. قبر میں ساتھ جانے والے وہی رفیق سفر ہیں جو آخر تک ساتھ رہنے والے ہیں. ان میں اعمال حسنہ ہر قسم کی راحت اور آرام کا سبب ہیں، اور اعمال سیئہ ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کا سبب ہیں.
اعمال حسنہ نہایت حسین جمیل آدمی کی صورت میں قبر میں ساتھ رہتے ہیں، اور اعمال سیئہ نہایت کبھی صورت ڈراؤنی اور گندی بودار صورت میں ساتھ رہتے ہیں۔ اس عالم میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اپنے نیک اعمال سے پہنچتی ہے جو مرنے سے پہلے کر لیے ہوں، جیسا کہ سفر حج میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اس مال و زر اور سامان سے پہنچتی ہے جو سفر سے پہلے مہیا کر لیا ہو۔ ہاں، کسی خوش قسمت کے لیے کوئی عزیز یا دوست کچھ بڑھ کر یا صدقہ خیرات کر کے ایصال و ثواب کر دے تو مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی نہایت ضرورت کے وقت کام آ جاتا ہے، جیسا کہ حاجی کے پاس اس کا عزیز یا دوست بذریعہ ہنڈی وغیرہ کوئی روپیہ پیسہ بھیج دے تو اس سفر میں کتنی مسرت، خوشی اور راحت کا سبب اس کے لیے بنے۔ اس کے بعد سفر کے درمیان میں جتنے خطرات، ڈاکو، چور، سخت مزاج حاکموں کی طرف سے سامان کی تفتیش، حالات کی تحقیق، پاسپورٹ وغیرہ کی جانچ پڑتال، جتنے مناظر بھی حاجی کو دیکھنے پڑتے ہیں وہ قبر کے سارے مناظر کی یاد دلاتے ہیں کہ منکر نکیر کا سوال بھی ہوگا، اپنے ایمان کا امتحان بھی ہوگا، سانپ، بچھو وغیرہ کیڑے مکوڑے بھی قبر میں طرح طرح سے ستائیں گے، اعمال نامہ بھی اپنے ساتھ ہی ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہاں، بہت سے مالدار جن کو اللہ نے بے شمار دولت دی ہے وہ معمولی سی تفتیش اور پاسپورٹ وغیرہ کے بعد چند گھنٹوں میں حجاز پہنچ جاتے ہیں، اور جن کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ مالا مال کر دینے والا ہو وہ قبر کے ان سارے احوال سے بے خبر دلہنوں کی طرح اس میں آرام سے فرماتے ہیں کہ قیامت تک کا سارا طویل زمانہ ان کے لیے گھنٹوں اور منٹوں میں گزر جائے گا۔ اس کے بعد احرام کی 2 سفید چادریں کفن کی چادروں کی یاد کرتی ہیں۔ احرام کی چادریں باندھتے وقت کفن کی چادریں یاد رکھنی چاہیے۔ احرام کے وقت لبیک قیامت میں پکارنے والے کی آواز پر دوڑنے کی یاد دلاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونا گویا اس عالم میں داخل ہونا ہے جس میں اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ مکہ مکرمہ دار الامن ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں سے یہ خوف بھی غالب ہے کہ امن کی جگہ بھی امن نہ ملے۔ مکہ کا سارا قیام اسی بیم و رجا کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑنا قیامت میں گھر کے مالک کے دیدار کو یاد دلاتا ہے، اور جس قدر خوف اور ہیبت، عظمت اور جلال کا وہ مظہر ہے وہی سارے آداب اس وقت ہونے چاہیے جیسا کہ بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہوتے ہیں۔ اور بیت اللہ کا طواف ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتا ہے جو عرش معلیٰ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے۔ اور کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر رونا اور ملتزم کو چمٹنا اس قصوروار کی مثال ہے جو کسی بڑے محسن و مربی کا بڑا قصور کر کے اس کا دامن پکڑ کر معافی کے لیے روتا ہے، اور اس کے گھر کے در و دیوار کو پکڑ کر روتا ہے کہ قصور کی معافی کے یہی راستے ہیں، اور قیامت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی مثال ہے۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا میدان حشر میں ادھر ادھر دوڑنے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے گویا وہ ٹڈی دل ہے جو پراگندہ ہے۔ دوسرا منظر اظہار عشق و محبت کا ہے۔ وہ حاجی کے حال سے ایسا ظاہر اور واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تفصیل کی حاجت نہیں۔ بندوں کا تعلق حق تعالی و تقدس کے ساتھ 2 طرح کا ہے، ایک نیاز مندی اور بندگی کا کہ وہ پاک ذات مالک ہے، خالق ہے۔ اس تعلق کا مظہر نماز ہے۔ اس میں ساری چیزیں اسی تعلق کا مظہر ہیں کہ نہایت وقار اور سکون کے ساتھ موزوں لباس اور شاہی آداب کے مناسب حالات کے ساتھ حاضری دربار کی ہے کہ وضو اور پاک کپڑوں کے ساتھ نہایت وقار اور سکون سے اول کانوں تک ہاتھ رکھ کر ابدیت اور اللہ جل شانہ کی بڑائی کا اقرار کرے، پھر ہاتھ باندھ کر معروضہ پیش کرے، پھر سر جھکا کر تعظیم کرے اور زمین پر ماتھا رگڑ کر اپنی نیاز مندی اور عجز کا اظہار کرے، اور آقا کی بڑائی کا زبان سے اقرار کرتا رہے، اور کوئی قول و فعل اس کی بڑائی اور اپنے عجز کے خلاف نہ ہو۔ اس نوع میں سکون و وقار کی جتنی پابندی کی جائے گی وہ اس کے شایان شان ہوگا۔ اس لیے نماز کے لیے بھاگ کر چلنا مکروہ ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا مکروہ ہے، نماز میں انگلیاں چٹکھانا مکروہ ہے، بے ضرورت کھانسنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ ادھر ادھر نظر کرنا مکروہ ہے، بے ترتیب یعنی ناموزوں ہیئت سے کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ ایسے ہی بدن پر
کپڑا لٹکانا مکروہ ہے۔ یہ عبادت نماز میں بات کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جانے سے جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بے ارادہ بھی ہنس پڑنے سے ضائع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سجدہ میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جانے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ دوسرا تعلق محبت اور عشق کا ہے کہ وہ مربی ہے، منعم ہے، محسن ہے اور جمال و کمال کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں ان سب کے ساتھ متصف ہے۔ اسی تعلق کا مظہر حج کے سفر کی ابتدا ہی سے سب تعلقات کو ختم کر کے سب عزیز و اقارب گھر بار سے منہ موڑ کر کوچہ یار کی طرف جانا ہے اور جنگلوں اور گلی کوچوں میں مارے مارے پھرنا ہے۔ یہی دو چیزیں عاشقوں کا کام ہے۔ نیا رنگ لائی میری بے کسی، چھٹا دیس جنگل کی دھن ہو گئی، چمن سے مجھے شوق صحرا ہوا، نئے رنگ کا مجھ کو سودا ہوا۔ اس کے بعد احرام بھی اسی عاشقانہ رنگ کا پورا مظہر ہے کہ نہ سر پر ٹوپی، نہ بدن پر کرتا، فقیرانہ صورت، نہ خوشبو، نہ زینت، ایک مجنونانہ ہیئت جو کرب و بے چینی کے کمال کو ظاہر کرتی ہے۔ اصل یہ تھا کہ گھر سے نکلتے ہی یہ حالت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کے نزدیک گھر ہی سے احرام باندھ کر جانا افضل ہے، مگر چونکہ احرام کے بعد بہت سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں اور اس قسم کے لباس کا تحمل بھی بعض ناز پروردہ لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کی اجازت دے دی کہ شروع سے احرام نہ باندھا جائے۔ اس میں مشقت ہوگی، البتہ جب کنویں یار کے قریب پہنچے تو اس کا اہتمام ضروری ہے کہ اس کوچے میں اس حال میں داخل ہو کہ سر پر بال بکھرے ہوئے ہوں، لباس میں مجنونانہ ہیئت ہو، میلے کچیلے حال میں از خود رفتہ عاشقوں کی صورت ہو، اسی حالت میں مستانہ وار لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا نعرہ لگاتا ہوا اور چلاتا ہوا نالہ و فریاد کرتا ہوا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العج والسج کہ حج کا کمال خوب چلانا اور قربانی کا خون بہانا ہے۔ اس کے بعد وہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ کسی ضابطہ اور آئین کی پابند نہیں، کہیں محبوب کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، کہیں اس کے در و دیوار اور چوکھٹ کو چومتا ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے بوسے سے ہے جس کو حدیث پاک میں اللہ جل شانہ کے دست مبارک سے تعبیر کیا ہے۔ ملتزم جو کعبہ شریف کی دیوار کا ایک خاص حصہ ہے، متبرک جگہ ہے، اس جگہ خصوصیت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان دوڑنا اسی مجنونانہ انداز کا ایک پرکیف منظر ہے کہ ننگے سر، نہ کرتا نہ پجامہ، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر باغے باغے پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد مینا میں شیاطین کے پتھر مارنا جنون و وحشت کے آخری حصے کا نظارہ ہے جو شاہ کو پیش آتا ہے۔ عاشق کا جنون جب حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ ہر اس شخص کو پتھر مارا کرتا ہے جس کو وہ اپنے کام میں مخل سمجھتا ہے، اور سب سے آخر میں قربانی جو حقیقتاً اپنی جان کی قربانی ہے، اللہ جل شانہ نے اپنی غایت رحمت اور آفت سے اس کو جانور کی قربانی سے بدل دیا ہے۔ یہی عشق کی انتہا اور آخری حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.